حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی مکمل داستان، خواب الہی اور وحی کا پیغام۔ جب حضرت ابراہیم کا بیٹا حضرت اسماعیل شرخار تھے تو ایک دن حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے قربان کر رہے ہیں۔ چونکہ نبی کو خواب وحی سمجھا جاتا ہے، انہوں نے فوراً جان لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل سے مشورہ۔ حضرت ابراہیم نے صبح ہوتے ہی حضرت اسماعیل کو بلایا اور بڑے عقیدت سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل، جو خود بھی اللہ کے فرمانبردار اور نب کے اکلوتے بیٹے تھے، نے بے خوفی اور ایمان سے جواب دیا، ابا جان، اللہ کا حکم جو بھی ہو میں اسے قبول کرتا ہوں، مجھے صبر کرنے والوں میں پانا ہوگا۔ یہ عالم ارادت اور اطاعت کا ایسا منظر تھا کہ فرشتے بھی زمین پر سر جھکا کر عشق الہی کا ورد کرنے لگے۔ ویران راستے پر گفت و شنید۔ راستے میں حضرت اسماعیل اکثر روتے۔ حضرت ہاجرہ، ان کی والدہ، نے آنکھوں میں آنسو بھر کے پوچھا، ابراہیم، یہ را کیا ہے؟ تم بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے نہایت سکون سے جواب دیا، حج کرنے آتے ہوئے اللہ نے حکم دیا، یہاں ایک نیا نشیب کھلا ہے جہاں مجھے قربان کرنا ہے، اسے اللہ کا امتحان سمجھ لو۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، بس میں اور میرا بیٹا تیاری میں ہے۔ ایمان کا یہ منظر ویران راستے کو بھی نور سے بھر دیتا۔ مقام قربانی پر رسوم۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ان مقام قربانی پر پہنچے تو حضرت اسماعیل نے بیچ صحرائے مینا پر بچھائے گئے پتھروں پر اپنا ماتھا لگا دیا۔ یہ عارضی کپڑے اور پتھروں کی ترتیب تھی تاکہ ان کی گردن نیچے رہے اور حضرت ابراہیم کو چہرہ نہ دکھے۔ حضرت اسماعیل نے باپ سے فرمایا، ابا جان، اپنا کردار مضبوط رکھیں، مجھے اچھی طرح باندھ دیں تاکہ تڑپ نہ سکوں، پھر چھری تیز کر لیں تاکہ تکلیف کم ہو۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ہاتھ باندھے، گردن مضبوطی سے پکڑی اور چھری گلے پر لائی۔ اردو میں اگرچہ بیان مختصر ہے مگر اس لمحے کی شدت ایسی تھی کہ ہر چیز خاموش رہ گئی۔ زمین پھٹنک پھٹ گیا، آسمان کا سناٹا ٹوٹ گیا۔ ہر دل پر لکھا تھا، اللہ کی رضا حتمی ہے، اللہ کا امتحان اور فد عظیم۔ جب چھری گلے پر لگی تو وہ حرکت نہ کر سکی، چھری جیسے ٹھنڈی پڑ گئی۔ ہر طرف خاموشی تھی مگر ایک واضح آواز آئی، یعنی ہم نے اس کے لیے اسماعیل کی جگہ ایک عظیم قربانی کا فدیہ بھیجا۔ اسی لمحے جبرن ایک خوبصورت شان والا مینڈھا لائے جسے حضرت ابراہیم نے اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ یہ مینڈھا اس شہرت اور عظمت کا نشان تھا کہ اے امت مسلمہ، اللہ چاہتا ہے کہ میرا خلیل ابراہیم اپنے بیٹے کو دینے کا احساس جانو، اور میں اپنی رحمت سے تمہیں وہ فدیہ پیش کرتا ہوں۔ روایت اور درس۔ یہ قربانی کا اصل واقعہ ذبح عظیم کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے سچا ایمان اور کامل اطاعت۔ اللہ کا حکم اگرچہ انتہائی مشکل بھی ہو تب بھی تسلیم اور عمل کرنا اصل تقوی ہے۔ تسلیم رضا، خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، ہر صورت اللہ کا شکر ادا کرنا۔ قربانی کا فلسفہ صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ دل و دماغ کو اللہ کے عفو پر قربان کرنا۔ عید الاضحیٰ میں یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں جب عید الاضحیٰ مناتے ہیں تو یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہر مومن اپنے مال و دولت میں سے قربانی کرے، صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اللہ کے احکام پر چلنا، اپنی اولادہ اور بزرگوں کو بھی سکھائے۔ عید کے دن سب سے پہلے نماز عید پڑھے، آج کی نیکی کا شکر ادا کرے۔ چند اہم نکات۔ حضرت ابراہیم کا مقام، انہیں لقب خلیل اللہ دیا گیا، ان کی امت میں اطاعت و تسلیم کی مثال قائم کی۔ حضرت اسماعیل کی عظمت، بیٹے نے باپ کے آگے سوال نہ کیا، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ۔ سنت ابراہیم، نبی کریم نے اسے ہر سال ادا کرنے کی ہدایت دی۔ اولاد، مال اور خواہشات کو اللہ کے سامنے قربان کرنا۔ 9 نتیجہ اور دعا۔ یہ ذبح عظیم کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے
सच्चाई पर कायम रहना, अल्लाह के हुक्म को हर सूरत कबूल करना, महत्व इलाही को दिल में बसाए रखना। आइए आखिर में दुआ करते हैं, आ अल्लाह, जिस तरह हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को तेरी रजा के लिए कुर्बान करने की तैयारी की, हमें भी अपने माल और दिल को तेरा कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। हमारी औलाद को तेरी राह का सच्चापन सिखा, हमें हर हाल में तेरी रजा कबूल करने और इताअत करने की अक्लमंदी अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।